ڈان نیوز میں مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ضمنی الیکشن کی بہرحال ابھی تک دھمک سنائی دے رہی ہے کہ بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی حکومت کا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے کہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ذرا امتحان جلدی آ گیا، اور جو نتائج آئے ہیں اس میں خان صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 100 دن دیں، لیکن عوام اپنے ان کا ایک ہوتا ہے پیمانہ جانچنے کا۔ خیر یہ بھی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی ضمنی الیکشن کو ایک کرائٹیریا یا پیمانہ ہی بنا لیں کہ اگر کے پی میں خان صاحب نے 3 قومی کی اور صوبائی کی 2 نشستیں لوز کی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی وہاں پر مقبولیت آ گئی ہے۔ اگر لاہور میں ہمارے خواجہ صاحب جیت گئے تو ہم سمجھیں کہ جی پنجاب جو ہے دوبارہ نون لیگ کے پاس آ گیا۔ کراچی میں مجھے خوشی ہے کہ آج جیسے میرے مہمان بھی ہیں عالمگیر خان جیتے ہیں، اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا اور ایک جو سڑکوں پر رہ کر اسٹرگل کرتا رہا ہے، ان کی رائے، ان کے بہت سارے لوگ اختلاف بھی ان کی کرتے تھے، جی ٹریکٹر لے کے چڑھا دیا، سی ایم صاحب نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح کرنے کا جی، تو آج میرے ساتھ ہیں جو بہرحال یہاں سے بھاری ایکسرسائز دیتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب نے سیٹ ایک ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ایک عام آدمی کو دی جو ملتے ہیں۔ ہمارے آصف حسنین صاحب یہاں موجود ہیں اور بہت سارے سوال ان سے بھی ہوں گے، کیونکہ پی ایس پی کا جو دعویٰ تھا کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ایم کیو ایم کا سحر توڑنے میں اس کی قیادت کا کامیاب ہو چکی ہے، آخر کیوں اتنی نشستیں دے پاری؟ اور ہمارے اشتاق بیگ صاحب بہرحال اس کڑے وقت میں ایک بزنس مین عام طور پہ اتنا ساتھ نہیں دیتے اپوزیشن کا، آج اور حکمرانوں سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کے بڑے طریقے ہوتے ہیں کس طریقے سے، تو اشتاق بیگ صاحب مسلم لیگ نون کے بزنس فورم کے ابھی تک اس سے وابستہ ہیں، اور بیٹھتے ہی کہنے لگے کہ آپ دیکھیے گا خواجہ سعد رفیق کیا شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ اب وہ جولائی کی شکست بھول کے کامیابی اپنی بتا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال خواجہ سعد رفیق کی کامیابی، پھر بنوں میں، پھر سوات میں جو نتائج آئے ہیں، بہرحال ایک بڑا سگنل تو ہیں ہی حکمراں جماعت کے لیے۔ لیکن یہ میرے پیش نظر یہ بھی ہوگا خالی ضمنی انتخاب تک محدود نہ رہوں کہ ایک بہرحال کل کراچی میں ایک اور مارکا ہو رہا ہے، ہمارے سابق موجودہ صدر ڈاکٹر عارف صاحب کی نشست پر الیکشن ہو رہا ہے، 2 اور صوبائی نشستوں پہ الیکشن ہو رہا ہے۔ پھر معیشت بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 18 اگست کو اگر پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے تھے تو اب ان کو تقریباً 60 دن ہونے والے ہیں، اور پھر 9 ستمبر جب کمپلیٹ ہو گئی تھی حکومت تو اس کے بھی 40 دن ہو گئے ہیں۔ 40 دن ان معنوں میں مت لیجیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے، پہلے بھی تو ہو رہا ہے، تو پہلے تو ان کو ہمارے بات تو میں دے دیں آپ کو، یعنی میری اچھی بات ہے نا کہ کیوں آصف بھائی ایسا تو نہیں ہے نا؟ اچھا میں آصف بھائی آپ سے کرتا ہوں کہ یوں کہ کیا وجہ تھی کہ 25 جولائی کو بھی آپ کا بڑا تھا، پھر یہ ابھی دوبارہ الیکشن میں بھی وہ نتائج کراچی میں، یعنی ایم کیو ایم جو 3 دہائی تک جو ہے جس کے پاس یہ شہر رہا، اور اس کو پوری جیسے ہی 22 اگست کو ٹیبل ٹرن ہوئی لوز کیا، کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ تو خیر خلائی مخلوق پر ڈالتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ سب ہمارا کام کیا، تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کیوں آصف بھائی آپ کے پاس یعنی قومی اسمبلی کی اتنی نشستیں گئیں؟ جی آصف بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریلوی صاحب پہلے میں آپ کے سوال کا بالکل جواب دیتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک چیز بالکل کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو پاکستان میں اوورال صورتحال تھی اور 2 جماعتی نظام تھا اور جو باریاں لگ رہی تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بھی ایک چینج کی طرف جانا چاہ رہے تھے، اور یہی آوازیں آ رہی تھیں کہ جی جو اوورال صورتحال ہے اس میں آپ بھی تو چینج لے کے آئے تھے، پی ایس پی آ گئی تھی، چینج ہی تھی۔ ہاں، تو اب اس چینج میں ظاہر سی بات ہے کہ جو صورتحال بنی اور پی ٹی آئی کو موقع ملا، ہم بھی سمجھتے ہیں اور کہ پی ٹی آئی کو یہ موقع ملنا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کافی عرصے سے اسٹرگل کر رہے تھے، اور یہ موقع ملنے کے بعد دیکھنا تھا کہ صورتحال کیا بن رہی ہے۔ ابھی اس پر بحث علیحدہ ہے کہ ابھی صورتحال 60 دن میں کیا بنی ہے، لیکن موقع بہرحال ملنا چاہیے اور وقت بھی ملنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ ابھی رزلٹ آیا این اے 243 میں بھی جو رزلٹ آیا یا 25 تاریخ کو جو رزلٹ آیا، دیکھیں سب کو اس بات کا پتہ تھا کہ 25 جولائی کا ایک تسلسل ہے، اور اسی تسلسل کی بنیاد پر جو چینجز تھے وہ لے کر آنے تھے اور وہ لے کر آئے بھی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی، اور آپ کے بھی علم ہے مجھ سے زیادہ، کہ ہمارے پاس بھی آپشن تھا، لیکن ہم نے شاید اس آپشن کو اس وقت اویل نہیں کیا۔ کیا آپشن؟ مطلب انہی سیٹوں کا جو 17 سے 4 ایم کیو ایم کو دی گئیں، جس طرح ایم کیو ایم کو 4 سیٹیں دی گئیں، اسی طرح وہ آپشن ہمارے پاس بھی تھا، لیکن ہم نے اس آپشن کو اویل نہیں کیا۔ ہم آگے بڑھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم 2 سال کی جماعت تھے،
اور 2 سال ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ اصل تھا بلدیاتی الیکشن. اوکے. 2 سال میں یہ جنرل الیکشن سر پہ آ گئے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جو بھی پوزیشن بنتی ہے دیکھتے ہیں. لیکن ہمارا اصل ٹارگیٹ تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں آئیں لڑکے اور بلدیاتی الیکشن میں ہی ڈیلیور کریں ہم, تاکہ پھر ہم 2023, کیونکہ اس دفعہ تو ڈیسائیڈڈ تھا نا ساری چیزیں کہ بھئی اس دفعہ ہونا کیا ہے. اور نہیں دیکھیں, آپ ضمنی الیکشن کی صورتحال کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے. اصل وہ الیکشن تھا جو 25 تاریخ کو ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں 2013 میں ہی ہونی تھیں, جو کہ نہیں ہو سکیں. اگر 2013 میں ہی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو شاید آج کا یہ موقع نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود بھی میں پھر کہوں گا کہ جو صورتحال تھی اس صورتحال میں ہی ضروری تھا کہ آپ ایک چینج کی طرف جائیں اور لوگوں کے پاس آپشن آئیں, لوگوں کی طرف بہتری کی طرف جائے, ملک بہتری کی طرف جائے, لیکن پالیسی نظر آئے, ڈائریکشن صحیح ہو. اگر آپ جو ہے وہ 1000 میٹر دوڑنا ہے اور آپ چند میٹر میں جو ہے وہ ہانپ جائیں تو پھر مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, 2 باتیں کہی ہیں ہم انہوں نے. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ بھی آپشن تھے, تبدیلی لوگ چاہتے ہیں 25 جولائی کا, یعنی یہ کوئی دل سے یہ نہیں مان رہے. پھر اس میں یہ بھی ہے عالمگیر کے جو نتائج آئے ہیں کے پی کے, خاص طور پر جو گڑھ تھا جس پر آپ دعویٰ کرتے تھے کہ جناب دیکھیے ہم نے کے پی نے کبھی دوسری بار موقع نہیں دیا, آپ کو دوسری بار بھی موقع دے دیا, لیکن قومی اسمبلی کی 3 سوات کا, بنو کا, پھر لاہور میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے, صوبائی کی بھی ادھر نہیں ہے. کل بھی اللہ خیر کرے کراچی کی نشست کا. اور یعنی یہ وہ جینون شکست ماننے کے لیے میرے خیال میں ہمارے آصف بھائی ہوں یا دوسرے ہماری ایم کے والے بھائی میں تیار نہیں ہے. عالمگیر آصف بھائی کی مبارکباد ہی کافی ہے جو مجھے. میں یہ کہوں گا دیکھیں تھوڑا سا بائی الیکشن کو جنرل الیکشن سے فرق رکھیں اس میں, کہ بائی الیکشن میں ایک تو آگاہی نہیں ہوتی. میں بار آپ تو جیت گئے بائی الیکشن میں, جہاں ہار گئے وہ مانتے نہیں ہیں, یہ بڑی مشکل ہے. میں اپنے لیے بھی کہوں, میری ٹرن آؤٹ دیکھیں نا, ٹرن آؤٹ بہت کم تھا, 15% ٹرن آؤٹ رہا میرے الیکشن میں بھی. لوگوں میں وہ آگاہی, وہ دلچسپی نہیں ہوتی بائی الیکشن میں. اور کینڈیڈیٹ پر بڑا میٹر کرتا ہے, کینڈیڈیٹ کی کیمپین پہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ کیمپین کیسے کی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ہماری کینڈیڈیٹس کی میٹنگ تھی عمران خان صاحب سے. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ الیکشن کمیشن سے کہیں کہ آگاہی مہم چلائے جس طرح جنرل الیکشن کی چلائی, تاکہ ٹرن آؤٹ بڑھے. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ مجھے کہا وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے, میں کسی کو نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, تو آپ ایک تو یہ چیز اپریشیٹ کریں کہ اداروں کو استعمال نہیں کیا گیا اپنی جیت کے لیے, اپنے الیکشن کے لیے, اپنی پارٹی کو جتوانے کے لیے, حالانکہ رولنگ پارٹی ہے اس وقت. اور باقی میں کہوں گا کہ جہاں ہم جیتے ہیں مطلب ایک بیلنس سچویشن رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آصف بھائی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کچھ چونکہ تبدیلی ہونی تھی, تبدیلی چاہیے تھی, مان بھی نہیں رہے, نہیں بھی آ رہے, کچھ کہہ چکے, کچھ نہیں بھی کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کارکردگی کی, کیونکہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے. اچھا, ابھی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں لوگ وقت تو دینے تیار ہے, لیکن وقت آ جائے گورنمنٹ میں پھر کیا ہوگا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا, جیسے یہ بڑے ان کو وقت دیا ہے ہمارے اشتیاق بیگ صاحب کو, ان سے پوچھتے تھے بیگ صاحب 25 جولائی کو ہار گئے تو آپ نے کہا خلائی مخلوق ہو گئی, یہ ہو گئی, اور اب اگر آپ لوگ لاہور میں خواجہ صاحب جیت گئے تو جشن منا رہے ہیں کہ آزاد الیکشن ہوئے, لوگ یہی فیصلہ دینا چاہ رہے تھے. بیگ صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے نا, ہار جائیں جہاں ہار گئے تو کہیں جی دھاندلی ہوئی, خلائی مخلوق, جہاں جیت جائیں تو کہا دیکھا عوام نے فیصلہ دے دیا, ڈٹ گئے عوام, نکل آئے ہمارے لیے, ووٹر ہی ہمارا تھا, چھین لیا گیا. بیگ صاحب. مجاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل انوائٹنگ می ٹو یور شو. دیکھیے مجاہد صاحب آپ نے بھی کراچی کے حوالے سے کیا, پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی وہ واحد جماعت تھی جس نے یہاں پہ کچھ ڈیلیور کیا. باقی جماعتیں ہوائی بات کر رہی تھیں. دیکھیے کراچی میں جو 2 بہت اچھی بڑی چیزیں کی نون نے, براٹ پیس ٹو کراچی, آپ کا تعلق کراچی سے ہے, آپ کو معلوم ہے کہ 2013 میں کیا حالات تھے کہ آپ یہاں سے اسٹوڈیو سے نکل کے باہر نہیں جا سکتے تھے. ہو براٹ پیس ٹو کراچی, نون جو تھا وہ براٹ پیس ٹو کراچی. دوسری چیز 14 گھنٹے کی جو تھی وہ لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی, یہ ختم کی. ہم ان 2 سلوگن کو لے کے آئے اور ہمیں جس طرح لوگوں نے ویلکم کیا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اب خلائی مخلوق کا صرف آپ کو ایک مثال دوں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو دا ہول کراچی. 247 سے میرے کہنے پہ شہباز شریف صاحب نے الیکشن لڑا. آپ کو معلوم ہے کتنا 600 کا کہا کہ جی دوسرا آدمی جیت گیا ہے. ہم اس دن سے آج تک ہر جگہ جو رہے ہیں, ہر فورم پہ جا رہے ہیں کہ خدا را اس کی ری کاؤنٹنگ کروا دیں. ری کاؤنٹنگ کو ہمیں کوئی فورم جو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ہائی کورٹ نے ہم سے کہا آپ کا حق ہے 600 ووٹ,
آپ ریکاؤنٹنگ کرائیں. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, اس کو بھی رکوا دیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خلائق مخلوق نہیں تھی تو یہ مجھے بتلا دیں کہ لاہور کے اندر ٹرن اراؤنڈ کس طرح ہو گیا. اتنی جلدی میں خلائی مخلوق بدل گئی, لاہور میں خواجہ صاحب جیت گئے, خاقان عباسی جیت گئے, سواد بھی مل گئی. سر اس لیے کہ جب خلائی مخلوق کی سپورٹ نہیں رہے گی تو ہوگا. اور دیکھیے نا کہ ڈونٹ یو تھنک, دیکھیے عام طور پہ پریزیڈنٹس کیا ہے, مجھے سب ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک آپ کو میں بتاؤں, پریزیڈنٹس کیا ہوتی ہے عام طور پہ, رولنگ پارٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر الیکشن جیتتی ہے, کیونکہ ایک جو ووٹر ہوتی ہے اس کی سائیکی ہوتی ہے کہ یار اگر میں حکومت میں کسی بندے کو دوں گا تو میرے علاقے میں کام ہوگا, میرا ایس ایچ او وغیرہ جو ہے وہ مجھے وہ کرے گا, اکوموڈیٹ کرے گا. ہمیں لے کے آئے ہیں, اٹ شوز کہ کہاں ان کی پاپولرٹی جو کھڑی ہے, مطلب یہ 2 مہینے کے اندر جو پاپولرٹی نیچے آئی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور ہم نے, اور دیکھیے یہاں پہ سعد رفیق صاحب کو ایک عام آدمی جو ہوتا ہے, عام آدمی کو کوئی اس بات سے مطلب نہیں کہ آپ پریشانی میں ہے گورنمنٹ صورتحال. وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو اشیاء ہیں قیمتوں کی وہ کم ہونی چاہیے, مجھے جو ہے وہ مہنگائی کم ہونی چاہیے. 5 سال سے تو برداشت کر رہے تھے, اب ان کو 25 دن نہیں دے رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو جس طرح بھی اشتیاق بھائی نے بھی ایک بات کی, ابھی تازہ ایشو ہے کے سی کا, وال اسٹریٹ جرنل کی ابھی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ جی کے سی کو کس طرح چلایا جا رہا ہے. تو یہی تو وہ ساری چیزیں تھی کراچی کے عوام. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ, بھائی آپ دیکھیں سب سے زیادہ ٹیرف جو ہے وہ کے سی کا یہاں پر ہے, سب سے زیادہ بلنگ یہاں اوور بلنگ یہاں پر ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ ایک عرصے سے احتجاج کر رہے تھے, وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی, نہیں ہو سکی ہیں. لا اینڈ آرڈر بالکل مطلب بہتر ہوا, لیکن لا اینڈ آرڈر کیا بہتر ہوا؟ آج اسٹریٹ کرائمز آپ دیکھ لیں کراچی میں انتہا کو ہے. وہ دہشت گردی بالکل کم ہوئی ہے جس پہ رینجرز نے اپنا کردار ادا کیا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے کیا ہے. لیکن کراچی ایک میگا سٹی ہے, آپ کراچی کو اس اسٹریٹ کرائم سے لے کر کراچی کو سارے معاملات سے نکالنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ آپ ارننگ کر رہے ہیں, پھر آپ اس پہ لگا نہیں رہے. کنونس ہیں کہ ضمنی الیکشن کے رزلٹ اگر نیگیٹو آئے تو اس کا سبب یہ ہے کہ 60 دن میں خان صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے. بالکل آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال سے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صورتحال بنے, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں پنجاب میں یہ صورتحال بنی ہے, اس لیے کہ پنجاب میں تو آلریڈی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لیگ نون کمزور ہو گئی تھی, کمزور نہیں ہوئی تھی مسلم لیگ نون. لیکن اب جب یہ 50-60 دن میں اس قسم کی صورتحال بنی, اور آپ کا آج کل یہ سوشل میڈیا ہے, ایک چیز جو ہے لوگوں کے پاس جا رہی ہے, تو وہ جو کمنٹس تھے لوگوں کے وہ کہیں نہ کہیں وہ چینج ہوئے, لوگوں کا جو ہے مزاج چینج ہوا, تو اس میں فرق تو پڑا. اس حد تک فرق نہیں پڑا لیکن پھر بھی فرق پڑا. آلریڈی وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی اتنی مضبوط نہیں تھی, ٹھیک ہے, اگر فرسٹ نمبر پہ جو ہے وہ آتے تھے تو سیکنڈ. لیکن میں ایک الگ پروگرام اس کے لیے کروں گا, ویسے تو مجھے عالمگیر بھائی کے پاس آنا ہے, لیکن یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کراچی جو 30 سال سے آپ کو ووٹ دے رہا تھا اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں کہ 1 2 3 4 غالباً دھڑے آپ لوگوں کے موجود ہیں, کوئی بائیکاٹ کر رہے ہیں, آپ لوگ اپنی بھی ذمہ داری بھی تو قبول کریں نا. بریل بھائی اس کراچی کے حوالے سے بالکل ایم کیو ایم کی ذمہ داری تھی, اس کراچی کے حوالے سے, اس کراچی کے حوالے سے بالکل حصہ تھے, صوبائی اسمبلی کی, صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. کیوں؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آپ کو اس کراچی میں آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کیا؟ ٹھیک ہے, نہیں کیا نا, اگر نہیں کیا تو 17 سے 4 سیٹوں پہ ایم کیو ایم آ گئی نا, وہیں کھڑی ہو گئی. اگر ایسا تھا تو, لیکن اسی دور میں مصطفیٰ کمال بھی تو تھے. ہم آج جو کہہ رہے ہیں اسی دور میں اسی مصطفیٰ کمال نے شہر میں ڈیلیور بھی کیا, انہی کے درمیان رہتے ہیں. بریک کی دوران پڑا مصطفیٰ والوں یاد آیا, شنگھائی سے آ رہا ہوں, اور لوگ کہنے کہ مصطفیٰ بھائی شنگھائی میں آئے تھے, بڑی انہوں نے اچھی جو اس کی وجہ سے کچھ فرق تو آیا. مصطفیٰ بھائی کو تو مان لیتے ہیں, لیکن مصطفیٰ بھائی کو لوگ کہتے نہیں الگ ایم کیو ایم اور پی ایچ پی سے الگ دیکھا کریں, انہوں نے ایز اے بیئر ڈیلیور کرا ہے. اور بہت سارے سوال مجھے عالمگیر خان سے لینے ہیں کہ بڑے اس وقت تو لوگ کہیں گے ٹریکٹر لے کے جائے, اب دیکھتے ہیں ایم این اے ہو گئے, حکمراں جماعت کے ایم این اے, شاید منسٹر بھی ہو جائے, جس طرح خان صاحب منسٹر بڑھا رہے ہیں, کہتے تھے 38 54 58 پتہ کتنے ہو گئے ان, یہ بھی اگر منسٹر ہو جائیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریکٹر پھاوڑا لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ سی ایم ہاؤس کے سامنے آتے ہیں یا نہیں, اور اپنے سی ایم ہاؤس کی طرف بھی جائیں یا نہیں جائیں گے. ہماری گفتگو جاری ہے. اشتیاق بیگ صاحب, آصف بھائی, عالمگیر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں, اور میں ذرا آگے بھی بڑھوں گا. ضمنی الیکشن پہ تو جی الیکشن ہے, کل بھی الیکشن ہونے والا ہے, اس پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن اوور آل یہ جو حکومت جس طرف جا رہی ہے, خاص طور پر جو اشارہ ہو رہا تھا کے سی کا, پی آئی اے کا, اسٹیل مل کا, بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. اسد عمر صاحب اور خان صاحب آپ کو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद कहता है। हमारे इश्तियाक बेग साहब, मैंने जैसे पहले भी इब्तिदा में कहा था कि अभी तक जुड़े हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से, गो के एक बिजनेसमैन होते हुए फिर हमारे आसिफ हसन साहब, देखें हिम्मत नहीं आ रहे हैं और बहुत MKM से अलग होकर खड़ा होना कोई आसान बात नहीं। और मैं आलमगीर खान साहब का जिक्र इसलिए कर चुका हूँ कि बहरहाल खान साहब को इस हद तक तो क्रेडिट दिया जाए कि उन्होंने अपनी नशिस्त किसी बड़े नवाब और सरदार और कुछ सनतकार और किसी बड़े उसको नहीं दी, बल्कि कह भी रहे थे, नाम भी आने लगे, कोई ABCD का वालों का भी किसी को दिया नहीं। बड़ी खातब की सेफ सीट थी इनको इस बार। कुछ गुफ्तगू वैसे मैं इससे निकलना भी चाह रहा हूँ क्योंकि उससे बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, 11 कौमी की, 35 सूबाई की और 850 900 नशिस्तों में कोई ज़्यादा काउंट नहीं करती। लेकिन बहरहाल KP अगर कल भी एक कौमी की, 2 सूबाई असम्बली नशिस्तें। लेकिन हमारे जो बेग साहब या आसिफ साहब या ओवरऑल जो एतराज़ कर रहे हैं, एक तो यही वाली बात है खाली गवर्नर हाउस और लोग कहते हैं जी ये लोग घूम फिर लिए 2-4 दिन, फिर क्या है, फिर असल तो बेसिक बिजली का मसला है। वो तमाम इशूज़ जिनको आप उठाते थे वो आज आपको दरपेश हैं। और सॉरी टू से एक बार फिर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह इनकी हुकूमत के वफाकी वज़रा बहुत कम आते थे। गालिबन अभी तक मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का नहीं सुना कि, या हो सकता है मैं कहीं बाहर गया हूँ वो ना आया हूँ, अभी तक कराची नहीं आए 2 महीने तक। और भी बेशर फेडरल मिनिस्टर, भाई कोई आप इस्लामाबाद के और अपने गाँव के मिनिस्टर थोड़ी हैं। वो आदमी मिनिस्टर होता है सरगोदा का, जुमे को चले जाएगा सरगोदा, वापस आ जाएगा इस्लामाबाद में। वो मिनिस्टर होगा अगर मुल्तान का कुरैशी साहब, और वो वहीं चला जाता है और अपने शहर और उससे आगे आती नहीं है। भाई बड़ा शहर है, इशू यहाँ है वफाकी वजीर पानी बिजली को इधर आना चाहिए और भी जो मुतल्लिका मिनिस्टर्स हैं इनको यहाँ आना चाहिए। खान साहब पहली तकरीर में जाके ज़रा ये कहिएगा, आप कहेंगे लीजिए क्योंकि मुझे मुश्किल में डाल रहा है। सर इसमें एक तो मैं बताऊं आपको, अभी कोई तीन दिन पहले इंटीरियर मिनिस्टर कराची आए जो शरियार अफरीदी हैं, और इन्होंने कराची के मुख्तलिफ कोई रात 2 बजे तक विज़िट्स किए, जिसमें लियारी भी गए, वो सुराब गुड भी आए वगैरह वगैरह। तो कराची की ओवरऑल सूरत हाल का जायज़ा लिया। दूसरी चीज़ ये कि देखिए कराची वाला इस वक्त मुझे वोट किस चीज़ पे पड़ा मैं आपको बताऊं। आपको वोट इमरान खान वाला मिला? इमरान खान पर नहीं, ये क्या चीज़ कराची को PTI ने क्या दिया, वो ये कराची आज कौमी दायरे से जुड़ गया, कराची आज वफाक से जुड़ गया। आज कराची में वो जमात एग्जिस्ट कर रही है मेजॉरिटी में जिसका वज़ीर आज़म बैठा है। आज से पहले ये महरूमी थी कराची की, एक इलाकाई जमात थी, वो कराची के मसाइल इसी सूबे में घूम के फिर के रह जाते थे। पहली बार है कि उधर वफाक में मसाइल पर डिबेट हो रही है, उसका हल तलाशा जा रहा है। पहली बार है कि 50 अरब रुपए मिनी बजट में तरक्याती फ़ंड रखा गया कराची के लिए। पहली बार है कि कचरे के लिए 2 महीने की मोहलत दी है इनको सिंध हुकूमत को। ये पहली बार है कि डीसैलिनेशन प्लांट, कराची का पानी का क्राइसिस है, बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए समंदर के खारे पानी को मीठा करने के लिए एक प्लांट लगाया जाएगा और ट्रीटमेंट प्लांट जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन में लगाने का ऐलान किया। और ये वज़ीर आज़म के ऐलानात हैं। तो ये सिंपल ये कि तरजीह दी गई है कराची को, और फिर कराची से वज़रा भी हैं, गवर्नर भी है, प्रेसिडेंट भी है। लेकिन कुछ वक्त तो हम करेंगे ना, 6 महीने। अब आपका हम 90 दिन देने तैयार हैं, 6 महीने बाद तो हिसाब किताब आप लोगों से लिया जाएगा, या आप कितने यकीनन लिया जाए। देखिए हिसाब किताब, और आज मैंने आज का दिन रख लिया है, मैंने अपने ऊपर लिख लें भाई आज जो आलमगीर खान आए हैं ना, अभी आज से तुम दिन गिनना, अब ये 27 फरवरी को हल्फ उठाने भी जा रहे हैं 3 महीने बाद। हम मुलाजिम हैं, हम ये जो टैक्स पेयर्स हैं इनके ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये मुलाजिम वाला नौकर है, ये इनका फ़र्ज़ है सवाल भी करे और एहतिजाज भी करे। देखिए एक चीज़ नहीं, आप अगर एहतियाज करेंगे वो ज़्यादा वजन में होगा जैसे पहले करते मैंने थे। तो आपने मुझसे एक सवाल किया कि क्या फिर से ट्रैक्टर और वो लेके निकलोगे? ये मेरी इब्तिदा है। मैं जो अब आया हूँ, मैं मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गया हूँ, मेरी एक्सेप्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ गई है। अब आपको नज़र आएगा इस सूबे में स्पेशली कि सिंध गवर्नमेंट और बल्दियाती गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो मैंने अपोजिशन करनी है, और अब मेरे लिए आसानी यह है कि मेरा वज़ीर आज़म बैठा है उधर, तो अब इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जानी है। तो आपको नज़र आएगा वही फिक्सेड की शक्ल में बहुत बड़े पैमाने पे हम खिदमत भी करेंगे और प्रेशराइज भी करेंगे। ये चलिए, ये सब बातें जो कह रहे हैं ना, पहली बार आए तो उन्होंने कहा पहली बार ये किया, पहली बार किया, ये ले किया। आप अब तो खैर आपने मिलकर पील पार्टी में लड़ाए, पीछे नहीं जाता हूँ, 89 में आए, 91 में आए, 93 में आए, 96 में आए, फिर चले 2002 में आ गए, चलो 2000 छोड़े मुशर्रफ साहब का दौर था, 2008 और 2013 को मिला के पीपल्स पार्टी और आपको मिले। और आज हम बात कर रहे हैं कराची के हवाले से कि शायद बेशतर काम शायद पहली बार हो रहे हैं या पहली बार होंगे।
بیگ صاحب یہ تو نہیں مان سکتے کہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے دور میں کراچی کو کچھ ایسا بنا دیا گیا ہے، وہ جہاں مصطفیٰ کمال چھوڑ کے گئے تھے، ایک بات تو میں چھوڑ دوں گا چاہے ان کی پارٹی کچھ لوگ وہ بھی کہیں دوسرے ناراض نہ ہو جائیں، دوسرے پیر کالونی بہادرآباد والے کے لیے آپ نے کیوں بار بار یہ بات ذکر کر رہے ہیں ان کے، جہاں انہوں نے کراچی چھوڑا تھا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. سوری ٹو سے بیگ صاحب، اور اپنے بھائی بیگ صاحب سے بھی کہیے گا پیر پارٹی میں 2005 سے لے کر 13 سال تک کم از کم. مجاہد صاحب دیکھیے یہ پرسیپشن غلط ہے. میں آپ کو بتلاؤں کہ 50 ارب روپے جو تھے دیے گئے ڈیسیلینیشن پلانٹ کے لیے، یہ کون دے کے آئے تھے؟ نون کی حکومت نے مختص کیے تھے. 50 بلین یہاں پر یہ K4 کا منصوبہ کس کا منصوبہ تھا؟ واٹر منصوبہ، یہ نون کا منصوبہ تھا. لیاری ایکسپریس وے جو تھا یہ نون کا منصوبہ تھا. ایک چیز اچھی ہوئی ہے، گرین بس لائن جو آ رہی ہے، گرین میٹرو جو ہے جو 90% کمپلیٹ ہو گئی ہے، یہ کس کا تحفہ ہے؟ یہ بھی نون کا تحفہ ہے. یہ بھی تحفہ ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ کراچی حیدرآباد کو جو ایکسٹینڈ ہوا ہے، جو موٹر وے کہیں جو ہیں، وہ اس کا تحفہ ہے. اور اس کے بعد جاتے وقت 2013 کے اندر جب ہم آئے تھے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ کراچی کا کیا حال تھا، اور اس کے بعد کراچی میں بہتری آئی ہے. اور شہباز شریف صاحب کا یہ سلوگن تھا کہ اگر مجھے یہاں سے آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں کراچی کو لاہور بنا دوں گا. اب میں آپ کو بتلاؤں کہ دیکھیے کراچی بنا دیں تو لاہور، آپ کو کہتے ہیں کبھی کوئی پیرس بناتا ہے، کوئی بنا دیتا ہے. اب مجاہد صاحب میں آپ کو ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں. 2 مہینے گزر گئے، ڈائریکشن ابھی نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، پرابلم وہاں پہ آتی ہے جب ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں تو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. آج لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ اس وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کو اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن دے دی تھی کہ ہم پورے پاکستان کو نیوز اپڈیٹ کی طرف جانا پڑ رہا ہے. میں نے بیگ صاحب یہ سب روکنا نہیں چاہیے، وہ کہیں گے لیجیے وہاں قومی اسمبلی بھی روکتا ہے، آپ مجھے یہاں روک رہے ہیں. میں ایک بریک کی طرف چلتا ہوں، ان کی بھی سنتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ میں نے کہا اسمبلی الیکشن چھوڑے ذرا ایشوز پہ بات کریں کہ ان کی کارکردگی، لیکن گویا کہ وقت تھوڑا ہے ان کی کارکردگی کا جانچنے کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اشتیاق بیگ صاحب ہمارے، جیسے میں نے کہا، مسلم نون آصف بھائی عالمگیر صاحب موجود ہے. ذرا یہ معیشت کی طرف آگے چلے گا. ذرا بڑے بڑے لوگوں کے مسائل ہیں، اسلام آباد والوں کو حل کرنے دیں. IMF، ورلڈ بینک لگے ہوئے ہیں، ہمارے اور بھی دانشوران کام بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت ہیوج مسئلے ہیں. یہاں بیٹھ کے اس طرح نہیں ہوں گے، اس لیے میں ذرا چاہ رہا تھا کہ ہمارے کیونکہ شہر کے نمائندہ لوگ موجود ہیں، لوگوں کو ذرا کیا حرج ہے اگر ہم اپنے شہر کے اور اپنے صوبے کے بارے بات نہ کریں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مسائل کا شکار ہے وہ یہ صوبہ اور یہ شہر ہے. بڑی تعداد میں لوگوں نے عالمگیر آپ کی جماعت کو ووٹ دیے، اس لیے آپ جو امید کریں. اب آپ جو پہلی بار بتا رہے تھے، یہ سب چیزیں آپ نے انیشیٹو لیے تو ہیں، لیکن اس کو تکمیل تک پہنچانے میں تو بھی وقت لگے گا. جیسے میں دیکھ رہا ہوں وہ جو سڑک جو کھد گئی ہے نارتھ نادرآباد سے لے کر شاید گرو ماندر تک، اس کا حال بہت برا ہے. ایک اچھا بہتر جو اچھا کام ہوا ایکسپریس وے، یہ والی روڈ ہمیں سن رہا ہے کہ جو ٹریفک کا جو حال ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. گندگی کے مسئلے بھی حل نہیں ہوئے ہیں. بجلی ایک بار دوبارہ ہو گئی ہے کہ الیکٹرک کے بھی بڑا خوفناک کچھ اوپر لیول پہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ نقوی صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ سب کچھ. تو یہ جو ہے پرائورٹی میں. اور میں بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ جو بھی اسمبلی کے اجلاس ہوئے ہیں، کراچی والوں نے اگر 13 MNAs کو وہاں بھیجا ہے تو شاید اگر میں اپنے بہت ہی سرسری سا جو ریکارڈ کا جائزہ لیا ہے، ان کی آوازیں کراچی کے حوالے سے اتنی بلند ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ بعض لوگوں کے تو نام ہی سے سنائی دیے جا رہے. اور یہ میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ذرا سڑکوں والے ہیں نا، ٹریکٹر اور کودال والے ہیں، دیکھتا ہوں ایسا نہ ہو وہاں کے جو پرش کو ایئر کنڈیشن ماشاءاللہ جو اور پھر وسائل اور پھر جو لاجز یہ سب میں نہ کھو جائیں. یہ بڑا اس نے شہر نے بھیجا ہے آپ لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں عالمگیر. یقیناً جہاں ووٹ ملا ہے وہاں ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ذمہ داری کا احساس ہے. دیکھیں پہلی انڈیویجول مسئلہ نہیں، کلیکٹیو والی بات ہو رہی ہے. باقی میں آپ کو میں کہہ دوں کہ چلو کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. نہیں سب کی نہ کریں، ابھی آپ کا سب کا اچھا نہیں ہے ریکارڈ. اچھا چلے ایسی بات ہے، نجیب بھائی ناراض نہ ہو جائیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بار ترجیح دی گئی کراچی کو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے ترجیح اگر دی تو لاہور کو دی، اور لاہور میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. ٹھیک، اس سے پہلے ترجیح دی تو لاڑکانہ کو دی، ٹھیک ہے، وہاں لیکن ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہ تو خیر الگ ڈیبیٹ ہے. پہلی بار کراچی کو ترجیح دی کیونکہ کراچی کی نمائندگی بڑی تعداد میں موجود ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی تھی، چاہے ایڈوائزری باڈی تھی، چاہے وہ ابھی کابینہ کیوں نہ ہو. اور رہی بات پروجیکٹس کی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، گرین لائن پروجیکٹ ان کے ٹائم میں شروع ہوا، لیکن سندھ گورنمنٹ نے جو بسز دینی تھی اس کے لیے جو ایلوکیٹ ہوئے تھے فنڈز، پتہ نہیں کہاں گئے وہ فنڈز.
پتہ نہیں وہ بسز کہاں گئی. اب اس پروجیکٹ کو تکمیل پہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہنچائے گی. وہ بسز پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا دینے کا, کوئی اراؤنڈ 200 کے قریب بسز ہیں. لیاری ایکسپریس وے میں مزید ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. نیچے جو نالا ہے اس کے ساتھ لیفٹ رائٹ لین بنائی جا رہی ہے تاکہ ہیوی وہیکل ماڑی پور سے ڈائریکٹ سپر ہائی وے تک آئے, شہر کے بیچ میں ٹریفک کو ڈسٹرب نہ کرے. تو اور اس قسم کے ناردرن بائی پاس کی توسیع کی جا رہی ہے, اور پروجیکٹس ہیں جو کراچی کی بہتری کے لیے. یہ تو وہ ہیں جو مجموعی طور پہ وفاق سے کراچی پیکج کی شکل میں آ رہے ہیں. جو ہم نے کرنا ہے, جو نمائندے ہیں یہاں, انشاءاللہ کراچی کے کوٹا سسٹم ٹائپ ایشوز کے لیے قانون سازی کروائیں گے, جس پر پچھلے 30 سال سے سیاسی رہی اور کوئی عمل نہیں ہوا. کراچی کے عوام کے جو بھی ایشوز ان کو درپیش ہیں اس پر ہم وہاں قانون سازی کرائیں گے اور عوام سے رشتہ قائم کریں گے, عوام کے درمیان رہیں گے. میں اپنی ذات کا بتاؤں, اپنی کانسٹیچوئنسی میں پراپر ایک ہیلپ لائن سسٹم بنائیں گے, ایک کمیونٹی سینٹر ٹائپ میں خود بنانے جا رہا ہوں جہاں سے عوام کے بلدیاتی مسائل حل کیے جائیں. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں عوام نے ووٹ دیا, اب میں بہانہ نہیں کر سکتا لوگوں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, جیسے یہ میئر کرتا ہے نا بہانے کہ اختیار نہیں, پیسہ نہیں, یہ نہیں. بہانے بازی نہیں ہوگی, یا کروں گا یا نہیں کروں گا. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے, لوگوں نے مجھے فکسڈ کی مدد میں پہلے بھی اعتماد کیا, اب انشاءاللہ آپ کو 5 سال نظر آئے گا. تو یاسر بھائی, یہ جو آپ سوری تجھے ایک لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن کہتے تھے یہی آپ ہی مامے اور چاچے ہیں, ایک پتہ نہیں محاورہ ہو گیا ہے کراچی کے, اور وہ ایک جو گیپ آیا جو میں اس کو کرتا ہوں. تو یہ جو ایک پیپلز پارٹی کا تجربہ نون لیگ کچھ یہ بھی کریڈٹ لینے جا رہی ہے, لیکن آصف بھائی آپ لوگ جتنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں, لوگ حل چاہتے ہیں, تبصرہ تجزیہ نہیں, وہ تو ہم وہ ہر سڑک والا گفتگو بھی کر سکتا ہے. تو آپ کو یہ یعنی یہ کہ پاس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ امید؟ دیکھیں مجاہد بھائی, پرابلم کیا ہے سب سے بڑی کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اوورال تو 2 جماعتی نظام ملک میں ضرور ہے, لیکن بدقسمتی سے سندھ میں تو ایک ہی جماعتی نظام ہے کہ یہ تیسرا جو ہے ٹینیور ہے جو پیس پارٹی کو جو ہے ملا ہے. پچھلے ٹینیور میں جو پرابلمز رہیں وہ سب کے سامنے ہیں, اور مطلب پرابلم بڑھ گئیں. اشتیاق بھائی نے ایک بات بالکل صحیح کہی کہ K4 سے لے کر گرین لائن منصوبے اور دیگر میں جو ہے جب فیڈرل نے انیشیٹو لیا تو پھر جا کر سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ جاگی ہے. لیکن پرابلم آج بھی 18ویں ترمیم سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 18ویں ترمیم کی بنیاد پر فیڈرل گورنمنٹ بہت سی چیزوں کو آج بھی نہیں کر سکتی ہے, اور مجھے اندازہ ہے کہ سندھ کے اندر اس کی پرابلم بہت زیادہ ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے ایک تو NFC ایوارڈ جو ہے وہ PFC ایوارڈ کی صورت میں ہو, دوسری یہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو دونوں کو آن بورڈ رہنے کی ضرورت ہے. کراچی کی پرائرٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں اب دیکھیں اپوزیشن کی طرف آ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں بریک بہت ضروری ہے کیونکہ وہ لینا پڑتا. تو میں اشتیاق بھائی پھر آپ کے بعد آتا ہوں, جب گفتگو سمیٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے پاس اتنا ہی وقت ہے میں کنکلوڈ کر سکوں, صرف بیگ صاحب سے ہی پوچھوں گا. بیگ صاحب بہت ہی اسپیسیفک بتائی گئی, یہ جو 1 کروڑ گھر اور قطر کہتا ہے 1 لاکھ ملازمتیں, کیا یہ ممکن پاسبل ہے پریکٹیکل 1 سال میں ہو جائے؟ صرف بتائیے. آپ ماشاءاللہ بڑے حساب کتاب. مجاہد صاحب, میں وائس پریزیڈنٹ, امیڈیٹ وائس پریزیڈنٹ ہوں فیڈریشن کا, اور اکانومی کو سمجھتا ہوں. آپ یقین کریں کہ 1 کروڑ جو جابس اور 50 لاکھ گھر, یہ ایک سلوگن ہے جس طرح پیپلز پارٹی نے دیا تھا. کہہ رہے ہیں نا کہ 1 لاکھ جاب دے دیں گے, بلا لیں گے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں نا, مطلب مگر 1 کروڑ کی بات ہو رہی ہے نا, جابس کی ہم بات کر رہے ہیں, 1 لاکھ کے تو نہیں کر رہے ہیں. اب آ جائیے دیکھیے, یہ جب پاسبل ہے جب ہماری GDP جو ہے وہ 8% ہو. اچھا ہاں, اس سے پہلے جاب کریٹ ہی نہیں ہو سکتے. IMF نے اور ورلڈ بینک نے یہ کہا نا, جب باہر گئے لوگ جو ہمیں جو ریمیٹنس مل رہے ہیں سر وہ تو باہر جا ڈفرینٹ تھنگ. ہم اگر جابس کریٹ یہاں پہ کب ہوگی جب ہم 7+ GDP لے کے آئیں گے. اس حکومت نے کیا کیا ہے کہ ہم نے 13 سال میں ہائیسٹ GDP لائے تھے which was 5.8%. اس کو آلریڈی ریڈیوس کر کے 5% کر دیا, اور IMF ورلڈ بینک نے کہا کہ پاکستان اس بار امپاسبل. یہ سلوگن ہے, روٹی کپڑا اور مکان جو ہے نا, بالکل وہ سلوگن ہے جو لے کے چل رہے ہیں. اور ایک مجاہد صاحب ہیلپ تو کرنا چاہتے ہیں لوگ, ٹرسٹ بلڈ ہوا ہے نا. تحریک انصاف اور عمران خان کا ٹرسٹ ہے کہ ہاں بھائی شوکت خانم کے لیے پیسے دیے, خرچ ہوا,
वो यूनिवर्सिटी के लिए दिया, तो ये ट्रस्ट तो है ना। देखिए बिल्कुल ट्रस्ट अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपनी, मैं फिर कहूँगा, प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ ये है कि जी पहले आप जो 1 लाख और 50 लाख और 1 करोड़ घर बनाने, सबसे पहले ये तो कि आपको पानी नहीं है, आपके लोगों को, आपके पास जो महंगाई का सबसे बड़ा जो इशू है वो आपके लिए चीज़ें हैं, आपको जो पावर क्राइसिस है वो सबसे बड़ा है, आपकी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। आप पंजाब में चले जाएँ, पंजाब में फैसलाबाद दीगर जगहों पर बुरा हाल है। फिर आपका एग्रीकल्चर, आप ये कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है। एग्रीकल्चर में आपको आलमगीर साहब जस्ट एक ही मिनट कहते हैं, ये कहते हैं ये स्लोगन है। बड़ा सिंपल है, जो मईशत है ये इनहेरिटेड है इस वक्त, ठीक है। अगले आने वाले जो 6 महीने या साल है उस पर आप हमें ब्लेम करें, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उस पर ब्लेम करें। $18 बिलियन का डेफिसिट है करंट अकाउंट का, फॉरेन रिजर्व्स आपके गिर रहे हैं, पब्लिक वो तो हो गया ना, आगे जो है कोड़ घर कहाँ से देंगे, जॉब कहाँ से देंगे। ये कह रहे हैं अभी IMF की स्कीम आनी है $12 अरब की, जो 3 साल की मोस्ट प्रोबेबली वो स्कीम होनी है। इससे आपके मईशत एक तो बैलेंस होनी है, नंबर 1। उसके बाद ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसके बाद हम इस तरफ जा सकते हैं। अभी इस क्राइसिस से पहले निकलेंगे, फिर हम उस तरफ जाएंगे। और मैं सिर्फ एक बड़ी छोटी सी बात, इमरान खान की नीयत साफ़ है, अगर थोड़ी बहुत गलती भी हुई अल्लाह सुधारेगा, नियत साफ है, मंजिल आसान, अल्लाह पहुंचाएगा। मुजाहिद साहब बातें कर रहे हैं, 2 महीने हो गए, 60 डेज, अभी तक हम IMF के पास नहीं जा सके। आप लोगों को 12 साल दे दिए, आप इनके 6 दिन पे जो है आप लोगों, सर आप डायरेक्शन तो लें, IMF के पास डिसाइड करें जाना ही नहीं जाना। अभी तक 2 महीने में ये डिसाइड नहीं हुआ है। और मैं आपको बतला दूं कि अगर हम IMF के पास नहीं जाएंगे और अनसर्टेनिटी जाएंगे तो आप कहेंगे क्यों चले गए। अभी नियत पर कोई शक नहीं है, ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। यहाँ से साथ बैठने का फायदा यही कि देखिए ये गुफ्तगू जारी है, और मेरा तो ये ख्याल था कि ये गुफ्तगू जारी रहती है, लेकिन मेरे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि अपने आपके पास इतना वक्त है कि आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लें। सो इन आलमगीर, आसिफ भाई, इश्ताक भाई का शुक्रिया अदा करते हुए मुजाहिद बरेलवी को डॉन न्यूज़ से इजाज़त दीजिए।